سیما کی ساس لتا بہت ہی کنجوس عادت کی تھی اور اس کی اس عادت کی وجہ سے سیما بہت پریشان رہتی تھی، خاص کر گرمیوں کے موسم میں۔ جیسے ہی گرمیوں کا موسم شروع ہوتا تھا، سیما کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کی ساس کی کنجوسی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اور اس سے سیما کا سر درد بھی بڑھ جاتا تھا۔ اس کی ساس آتی ہے کچن میں اور کہتی ہے کہ بہو آنگن کا پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ تو اس کی بہو کہتی ہے کہ ماں جی کچن میں گرمی ہے۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا رسوئی میں کھانا بناتے ہوئے گرمی ہی لگتی ہے اور ویسے بھی تمہیں تو کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی ہے۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میں بند کر دیتی ہوں پنکھا۔ وہ آنگن میں جاتی ہے اور پنکھا بند کر دیتی ہے اور پنکھا بند کرنے کے بعد وہ باہر چبوترے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کی پڑوسن بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ تبھی لتا اپنی پڑوسن سے کہتی ہے کہ بہن جی آج تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ تبھی اس کی پڑوسن کہتی ہے کہ لتا تمہیں ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، یہ اتنی گرم ہوا ہے۔ تبھی اس کی پڑوسن کی بہو آ کے کہتی ہے کہ ماں جی میں نے روٹیاں گرم کر دی ہیں۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تم ایسے کرو جا کے اے سی چلا کے تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھ جاؤ، آخر تم بھی کچن میں روٹیاں بنا بنا کے گرمی میں پریشان ہوتی ہو اور تمہیں بھی گرمی ملتی ہے، اب تم کچن میں دوبارہ مت جانا، میں دیکھ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور دوسری طرف لتا کی بہو سیما سارے دن کچن میں روٹیاں بناتی رہتی ہے گرمی میں اور وہ سب کو کھانا بنا کے لا کے ٹیبل پہ ایک ایک روٹی بنا کے ان کو دیتی ہے آ کے۔ تبھی سیما کچن میں روٹی بنا رہی ہوتی ہے اور اسے بہت گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ جیسے روٹی گرم گرم روٹی بنا کے لا کے اپنے ساس اور سسر کو دے رہی ہوتی ہے۔ سیما روٹی بنا کے لے کے جاتی ہے اور اپنے سسر سے کہتی ہے کہ سسر جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچن کا ایگزاسٹ اتنے دنوں سے خراب ہے، آپ مجھے وہ بنوا دیں۔ تبھی اس کی ساس کہتے ہیں ہاں ہاں اس کو بنوا دیں، 3 دنوں سے اس کو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ایگزاسٹ خراب ہو گیا ہے، کچن میں گرمی ہے، اس کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، آپ اس کو ایگزاسٹ بنوا ہی دو۔ تبھی اس کا سسر کہتا ہے ہاں ہاں بیٹا مجھے یاد ہے، میں آپ کو کل ہی ایگزاسٹ بنوا دوں گا۔ اس طرح سے اس کی ساس اپنی کنجوسی کی ہر حد پار کرتی ہے اور ایک ایک چیز میں کنجوسی دکھاتی رہتی ہے۔ سیما کی ساس لتا سیما سے کہتی ہے کہ ہمارے دور میں ہم لوگ چولہوں پہ سالن بناتے تھے اور تم لوگ تو سلنڈر پہ بناتے ہو، پھر بھی تم لوگوں سے گرمی اور ہم لوگ چولہوں پہ بناتے تھے، ہمیں بالکل بھی گرمی نہیں لگتی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کو ویسے بھی ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی۔ تبھی وہاں سے غصے میں سیما اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، وہ اپنا سارا غصہ اپنے شوہر پر نکالتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں سب کو گرم گرم روٹیاں بنا کے دیتی ہوں، ایک ایک کام وقت پہ کرتی ہوں اور آپ کی ماں ہر چیز پہ کنجوسی دکھا رہی ہوتی ہے، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ تبھی اس کا شوہر اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سیما مجھے سونا ہے۔ سیما تبھی غصے میں اس کو کہتی ہے کہ آپ یہاں نہیں سوئیں گے، آپ ادھر صوفے پہ سوئیں گے، آپ کی یہی سزا ہے۔ تبھی سیما کا پتی کہتا ہے سیما مجھے یہیں سونے دو نا، وہاں پہ بہت گرمی لگتی ہے، ادھر پنکھے کی ہوا بھی نہیں آتی۔ تبھی سیما شرارتی انداز میں کہتی ہے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، آج تو آپ صوفے پہ ہی سو گے۔ اگلی صبح ہی سیما صبح صبح تیار ہو کے اپنے کمرے سے باہر جاتی ہے تو اس کی ساس سیما سے کہتی ہے کہ بہو آج مہمان آ رہے ہیں گھر میں، تو کچھ اچھا سا کھانے کو بنانا، اسی طرح سے تم ایسے کرو کہ آج کے کھانے میں پلاؤ اور مٹن پنیر بنا لو اچھا سا کر کے۔ اسی طرح سے ان کے اگلے دن ان کے مہمان آ جاتے ہیں، لتا گرمی میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی ساس اس کو آواز دیتی ہے کہ بہو لے بھی آؤ گوبھی کے پراٹھے۔ تبھی اس کی نند کہتی ہے کہ بھابھی جی اس کو بنانے دے، کچن میں اتنی گرمیاں ختم، ہم تو بریڈ اور روٹی بھی کھا لیتے ہیں، یہ سب کچھ بنوانے کی کیا ضرورت تھی۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ کیوں آپ کا اپنا ہی گھر ہے، سب کی کیا ضرورت ہے۔ تبھی وہ اپنی بہو کو آواز دیتی ہے، سیما کچن میں اتنی گرمی میں آلو کے پراٹھے بنا رہی ہوتی ہے اور وہ سب کو گرم گرم آلو کے پراٹھے لا کر دے رہی تھی اور سب بھی بہت مزے سے بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ 2 دنوں کے بعد جب مہمان جانے لگتے ہیں تبھی لتا اپنی نند سے کہتی ہے کہ بہن جی ابھی آپ کو گھر جاتے جاتے شام ہو جائے گی، اگر آپ کو ہو تو میں آپ کو کھانا بنوا دیتی ہوں، جا کے شام کو آپ کو کھانا نہیں بنوانا پڑے گا۔ تو اس کی نند کہتی ہے کہ اگر بہو کو کوئی دقت نہ ہو تو اب بنوا دے۔ تو وہ بہو سے پوچھتی ہے کہ بہو ہم نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا ہوا؟ تبھی سیما کچھ بھی نہیں کہتی اور چپ رہتی ہے۔ سیما کے ساتھ سیما سے کہتی ہے کہ سیما جاؤ مٹر پلاؤ اور پنیر بنا دو۔ سیما دوبارہ کچن میں گرمی میں لگی ہوتی ہے کام کرنے میں، کھانا بنانے میں، اور وہ پراٹھے بنا رہی ہوتی ہے اور کھانا اچانک سے اوپر سے لائٹ چلی جاتی ہے اور گرمی کچن کی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور شام کو جب مہمان بھی سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں تبھی سیما اپنی ساس سے کہتی ہے کہ ماں جی آج شام بہت ہو گیا، مجھے نہیں لگتا لائٹ آئے گی اور کچن میں اندھیرا بھی بہت ہے، ہم ایسے کہتے ہیں کہ باہر سے کھانا منگوا لیتے ہیں۔ وہ تبھی سیما کی ساس کہتی ہے کہ بہو باہر سے منگوانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی ایک دن کھڑا ہے، تھوڑا سا روشنی ہے، تو ایسے کر کچن میں جلدی جلدی آلو اور روٹی گرم کر لیں، ہم وہی کھا لیں گے۔ تبھی اوپر سے سیما کا سسر آ جاتا ہے، وہ اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ سیما تم نے مجھے پہلے بھی انورٹر کی بیٹری نہیں لینے دی اور اتنی گرمی ہے اب، اور انورٹر کی بیٹری ہوتی تو یہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملتا۔
ہر بات پہ تم کنجوسی کرتی ہو۔ تبھی سیما کا سسر اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ مدو کا فون آیا تھا، وہ کہتے کہ میں بھی آ رہی ہوں، داماد جی بھی آ رہے ہیں۔ تبھی سیما کی ساس کہتی ہے اچھا مدو آ رہی ہے؟ تو لتا کہتی ہے کہ ہاں وہ مجھے مدو نے فون کیا تھا کہ داماد جی کو کل چھٹی ہے تو وہ چھوڑنے کے لیے آئیں گے۔ لتا سیما سے کہتی ہے کہ وہ کچھ کھانے میں کچھ اچھا سا بنا دینا، اور داماد جی اتنے دنوں کے بعد آ رہے ہیں تو کھانا تو وہ کھا کے ہی جائیں گے۔ اور سیما پھر دوبارہ کچن میں جاتی ہے اور کھانے کی تیاری کرنے لگ جاتی ہے، اور کچن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور اب تو لائٹ بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سیما کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور کھانا بناتی ہے۔ اور جب وہ کچن سے باہر جاتی ہے دیکھتی ہے تو اس کے نند اور نندوئی اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ جا کے سب کو ملتی تو وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی مدھو کی نظر اپنی بھابھی پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ تبھی مدھو کا بیٹا کہتا ہے کہ ماں مجھے برگر کھانا ہے۔ تبھی اس کی نانی کہتی ہے کہ اچھا بیٹا تجھے برگر کھانا ہے، گھر میں برگر کا سارا سامان پڑا ہوا ہے، تمہاری مامی تمہیں ابھی کچن میں ہی برگر بنا دے گی۔ تبھی مدھو کی بیٹی بھی کہتی ہے ہاں مجھے بھی برگر کھانا ہے، اور سیما کی ساس سیما سے کہتی ہے کہ جاؤ بہو بچوں کو برگر بنا دو پہلے تم۔ تبھی سیما کچن میں جاتی ہے اور کچن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور وہ ادھر کھڑی برگر بنا رہی ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ تبھی اس کی نند کچن میں آتی ہے اور وہ اس طرح سے گرمی میں اپنی بھابھی کو پریشان ہوتے دیکھ کر اس کو کہتی ہے لا بھابھی دو میں آپ کی مدد کر لوں کھانے بنانے میں۔ تبھی سیما کہتی ہے نہیں نہیں دیدی آپ جا کے باہر بیٹھو، کچن میں بہت گرمی ہے، میں بنا لوں گی کھانا۔ تو مدھو کہتی ہے کہ بھابھی گرمی تو آپ کے لیے بھی ہے، آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو روٹیاں بیل دیتی ہوں اور آپ روٹیاں بناتی جائیں اوپر توے پہ۔ تبھی وہ دونوں ایسے ہی کرتے ہیں، اس طرح سے سیما کی بھی کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے اور کھانا بھی کچھ جلدی بن جاتا ہے۔ سیما کی نند مدھو بہت اچھی لڑکی ہوتی ہے اور وہ اس کا دکھ سمجھتی ہوتی ہے۔ تبھی مدھو کچن سے کام سے فارغ ہو کے جب آنگن میں جا کے سب کے ساتھ بیٹھی ہے تو وہ جا کے کہتی ہے اپنی ماں سے کہ ماں جی آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ سیما بھابھی سارا دن کچن میں گرمی میں کام کرتی رہتی ہے اور کھانا بناتی رہتی ہے، آپ لوگوں سے یہ نہ چاہیے کم سے کم اس کو کچن میں کچھ پنکھا اور ایگزاسٹ ہی لگوا دیں، آپ سب کو ان کا احساس ہی نہیں ہے۔ تبھی مدھو کا باپ کہتا ہے کہ ہاں بیٹا میں نے تمہاری ماں سے کب کا کہا ہوا ہے کہ انورٹر کی بیٹری لینے دو، نہیں تمہاری ماں ہر بات میں کنجوسی کرتی ہے اور بہو کو بھی بہت پریشان کرتی ہے، ہر بات میں روک ٹوک کرتی ہے۔ تبھی اس کا بیٹا بھی کہتا ہے ہاں ماں جی آپ ہی اس کو گرمی میں آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا ان کا۔ تبھی وہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں آنگن میں اور آ کے سب کو کہتے ہیں کہ سیما مامی کچن میں بے ہوش ہو گئی ہے، تو سبھی بہت پریشان ہوتے ہیں اور کچن میں جاتے ہیں، دیکھتے سیما گرمی کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے اور پھر اس کو بیڈ ریسٹ ملنے کے بعد تھوڑا سا ہوش میں آتی ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور اس کو چکر آئے اور یہ گر گئی ہے۔ تبھی وہ لوگ ڈاکٹر سے ہو کے جب گھر واپس آتے ہیں تو تبھی ونود اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں جی اب سیما گرمی میں نہیں رہے گی اور اب سے آپ کسی بھی بات پہ روک ٹوک نہیں کریں گی اور اسے گرمی میں نہیں رہنے دیں گی۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے سیما کی ہاں تو میں کب چاہتی ہوں کہ میری بہو گرمی میں رہے، آج سے میں اپنی بہو کو گرمی میں کوئی بھی کام کرنے نہیں دوں گی۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ ہال کا اے سی آن کر دو تاکہ بہو کو گرمی نہ لگے، اور وہ کچن میں بھی پنکھا ایگزاسٹ اور تمام ہوادار چیزیں لگوا دیتی ہے جس سے کچن کا ماحول بھی بہت اچھا اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سیما کی ساس کنجوسی کی عادت کو چھوڑ دیتی ہے اور سب بہت ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں، اور سیما کی ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ سیما سے معافی مانگتی ہے۔ سیما کی نند مدھو کا بھی اپنے گھر جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بھابھی سے کہتے ہیں کہ بھابھی اب آپ گرمی میں کوئی کام نہ کرنا، اور وہ اپنی ماں اور بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھابھی کے لیے کام والی کا کر دیں تاکہ اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو سکے۔ اور اس کی ساس اب مکمل طور پر اپنی کنجوسی کی عادت کو چھوڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول بھی کافی اچھا اور پرسکون ہو گیا تھا۔